آج جیسے ہی میں نے اپنی گاڑی کچنار کی پارکنگ میں پارک کی تو سامنے سے دیکھا کہ ایک بچی جس کی 5 سال پہلے میں نے رہنمائی کی، اس کو انسپائر کیا اور اس نے پی ایچ ڈی کر لیا قائد اعظم یونیورسٹی سے۔ تو آج اس سے ملاقات ہوئی، بہت حشاش بشاش خوش تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ سر میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم ایشو پہ بات کرنا چاہتی ہوں، میں اندر سے بالکل حائل ہوں، دکھی ہوں، آپ اس میں میری رہنمائی کریں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی اپنے یوٹیوب کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے اور آپ جہاں جہاں بات کر سکتے ہو اس ایشو کو ہائی لائٹ کرو، تاکہ میری طرح پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لڑکیاں رسم و رواج کا شکار نہ بنے، قیدی نہ بن جائیں۔ میں نے کہا بیٹے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا سر آپ کو پتہ ہے پی ایچ ڈی تو میں نے کر لیا تھا، اس کے بعد ایک انگوٹھا چھاپ بندے سے میرے والدین نے میری شادی کرا لی تھی، اور اسی طرح ایک بچی جو she's about to complete her PhD، ابھی شاید وہ 2-3-4 مہینے میں شاید اس کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو جائے، اسی کو بھی میری طرح کے حالات کا سامنا ہے۔ تو آپ یہ جو جبری شادی ہے اس پہ کوئی چیز لکھیں اور بولیں، ویڈیو بنائیں۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ بناؤں گا۔ تو اس کے پس منظر میں یہ جو جبری شادی ہے نا، یہ ایک محض ایسی شادی ہے جس میں کوئی بھی ایک یا دونوں فریق شادی کے بندھن میں بندھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر جبری شادیوں کا جو 2/3 یعنی 65% ہے وہ ایشیا اور بحر الکاہل میں پایا جاتا ہے۔ ہاں، عرب ریاستوں میں بھی اس وبا کا، یہ میں اس کو وبا کہتا ہوں، پھیلاؤ سب سے زیادہ ہے، جہاں اس خطے میں ہر 1000 پر 1000 میں سے 4.8 افراد جبری شادی کرتے ہیں، یعنی فرسٹ میرج از ان پریکٹس۔ اور نائجر میں لڑکیوں میں کم عمری کی شادی کی شرح جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ نائجر یہ افریقہ کا ملک ہے، اور اس مغربی افریقی ملک میں 18 سال سے کم عمر کی 3/4 سے زیادہ لڑکیوں کی شادی ہوئی، اور جن میں تقریباً 30% کی عمریں 15 سال سے کم تھی۔ یہ لیٹسٹ اعداد و شمار ہیں جو ورلڈ میڈیا میں سرکولیٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 5 سال قید ہے، یعنی فرسٹ میرج کی۔ EFMPO نہ ہونے کے باوجود بھی، FMPO یعنی فرسٹ میرج پریونشن آرڈر یا آرڈیننس نہ ہونے کے باوجود بھی جبری شادی وہاں ایک مجرمانہ عمل ہے۔ یہ بھی ایک مجرمانہ عمل ہے کہ کوئی آپ کو گمراہ کرے تاکہ آپ بیرون ملک جا کر اور پھر آپ سے زبردستی آپ کو شادی پر مجبور کریں۔ تو the maximum sentence is 5 years imprisonment۔ اب جو جبری شادیوں کی ممانعت ہے وہ سیکشن 498B آف the PPC، اس میں جو کوئی زبردستی شادی کرے یا کسی بھی طریقے سے کسی عورت کو شادی کرنے پر مجبور کرے، اسے ایک مدت کے لیے وضاحت شدہ قید کی سزا دی جائے گی جو کہ 3 سال سے کم نہ ہو، اور 5 لاکھ روپے جرمانے کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ اسلام میں زبردستی شادی کی اجازت ہے ہی نہیں، یہ دنیا کا الہامی جو آرڈر ہے۔ اسی طرح no major religion in the world advocate forced marriage۔ جو بھی الہامی آرڈر ہیں، جو بھی تخلیقی آرڈر بھی ہیں، ان کے اندر بھی فورسڈ میرج کا کنسپٹ ہے نہیں۔ شادی کے لیے دلہا اور دلہن دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اور عورتوں کی رضامندی، عورت کی جو رضامندی ہے ضروری ہے، اور اسے حاصل کرنا رضامندی انتہائی ضروری ہے، اور کوئی بھی نکاح جو زبردستی کیا جائے وہ باطل ہے اور باطل سمجھا جانا چاہیے۔ جبری شادی پاکستان کے قوانین کے تحت واضح طور پر ممنوع ہے، واضح طور پر ممنوع ہے، اور یہ ملک کے آئین کے تحت بنیادی حقوق کے شقوں کی خلاف ورزی ہے۔ مزید یہ کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ریاست کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ جبری شادی سے نمٹنے کے لیے کارروائی کرے۔ پاکستان is under an obligation۔ یہ جبری شادی کیونکہ ممنوع ہے اور قانون کے ذریعے قائم کردہ شرائط یعنی آرٹیکل 19 کے تحت قابل سزا ہے، اور فیملی کوڈ کا جو آرٹیکل 103 کہتا ہے کہ ہر منگیتر کو منگنی کے لیے آزادانہ طور پر اپنی رضامندی دینی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ نابالغوں کے لیے والدین
والدین کی رضامندی کی ضرورت ہو. میں نے انہیں کہا میں کہتا ہوں کہ کم عمری کی شادی کی شکایت کتنے لوگ ہیں, کتنے پڑھے لکھے لڑکیاں ہیں, پی ایچ ڈی شدہ ایک لڑکی جب وہ ان روایتی ہتھ کنڈوں کا شکار بن جائے, کتنے لوگ ہیں, کتنے ہمارے انلائٹنڈ بچے بچیاں ہیں جنہوں نے پولیس کو شکایت کی ہو یا یونین کاؤنسل میں, وہاں مانتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ہی ٹاؤٹس ہوتے ہیں, لیکن آواز بھاگنا. میں نے اس بچی کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کہتی تھی میں جرمنی چلی جاؤں یا اور دوسرے ملک چلی جاؤں. میں نے کہا تھا بھاگنا فراریت بزدلی کا نام ہے, اور آپ اپنی شکایت جو ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کے پاس بھی درج کرا سکتی ہیں, لیکن سب سے بڑی بات جو ہے والدین کو کنونس کریں کہ things have changed, time is changed now. اور بھاگنا, اب پڑھ لکھ کے بھی بندہ کوئی بھاگ جائے تو لوگ تو ظاہر ہے باتیں کرنے والے تو یہی باتیں کریں گے نا. بھائی اس کی بیٹی پڑھ لکھنے کے باوجود بھی بھاگ گئی, تو آپ نے اس ظالم مائنڈ سیٹ کو, اس دقیانوسی مائنڈ سیٹ کو, it has no concern with the religion, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام is a complete نصاب. یہ سارے سفر ہیں جو دنیا کے جو بھی ادیان ہیں, جو بھی مذاہب ہیں, کرسچینٹی ہو, جودائزم ہو, یہ سارے جوئزم ہو, یہ سارے سفر, اور اس کا کمپلیٹ کلائمیکس جو ہے وہ اسلام ہے. It has no concern with Islam. یہ ان کی اپنی شیطانی حرکات ہیں جو رسم و رواج کے انداز میں اپنی ہی بیٹیوں کو ذہنی غلام بنانے کے لیے اور ان پہ جبر انہوں نے روا رکھا ہے. آؤ بیٹیوں کو عین اس انداز سے شادی کرنے کا حق دیں جس طرح الہامی نظام, خداوند عزوجل کا قانون اور لا آف دا لینڈ, ورنہ ایسے شیطان کے چیلوں کو, شیطان کے مریدوں کو قانون سخت سے سخت سزا قرار واقع.